میں جب آپ لوگوں کے لیے کلاس تیار کرتی ہوں تو آنیسٹلی میرے لیے بھی اتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا کہ ہائے ابھی تو میں ان چیز میں بھی پیچھے ہوں، ابھی تو میرے پاس یہ بھی چیز نہیں ہے، ابھی تو مجھے ایسے بھی کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، جتنی زندگی ہماری باقی بچی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کاموں میں لگا دے، آمین ثم آمین۔ بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں قرآن کھل جاتا ہے۔ ہاں جی، ایک بلکہ آنسر مجھے کرنا تھا، جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن بہت سے نئے اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ۔ لوگ کویسچن پوچھتے ہیں کہ میری آئی بروز کے بارے میں، کہ میں آئی بروز شیپ کرتی ہوں کہ نہیں، تو میں نہیں کرتی ہوں۔ میں نے بہت دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، میں آئی بروز شیپ نہیں کرتی ہوں۔ ہاں پہلے کرتی تھی جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اس کے بعد میں نہیں کرتی ہوں میری آئی بروز، جو کیونکہ پہلے آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ جو لوگ کرتے ہیں کہ جب آپ مسلسل کر رہے ہوتے ہیں نا کچھ دیر کے بعد پھر بال ہی نہیں نکلتے وہاں پہ، تو اب وہ لگتا ہے شاید آپ لوگوں کو ایسے، لیکن جن لوگوں کو لگتا ہے میں ان کے لیے کہہ رہی تھی، میں نے کہا میں ایک دفعہ پھر سے کلیئر کر دوں، کیونکہ آپ لوگ اکثر یہ کویسچن پوچھتے ہیں اور کوئی بات نہیں، پوچھنے کا حق بھی ہوتا ہے، کیونکہ اپنے ٹیچر کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا کنسرن ہوتا ہے۔ میں پرائیویٹلی بھی آپ کے ٹیچر کو میسیج کر دیتی ہوں جب آپ کے میسیج میرے پاس آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اچھا، آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں میں پہلے ٹیسٹ کے بارے میں بتا دوں کہ آج آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ کیسے ہوگا کہ یوٹیوب میں، کیونکہ فیس بک میں وہ آپشن نہیں ہے میرے پاس، تو یوٹیوب میں آپ جب انشاءاللہ کلاس ختم ہوگی تو ڈسکرپشن میں آپ جائیں گی تو وہاں پہ ٹیسٹ پوسٹ ہوگا، جو کہ گوگل ٹیسٹ ہوتا ہے نا، جس میں ملٹیپل چوائس ہوتی ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے نمبر جتنے بھی آپ کے ہوں گے نا، اس کا اپنے اسکرین شاٹ لینا ہے اور اپنی ٹیچر کو بھیجنا ہے، وہ چیک کریں گی۔ اچھا، اس میں ای میل کیونکہ میرا ہے تو آئی کین سی، ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، آئی نو کہ 10,000 اسٹوڈنٹ کا میں نہیں اکیلی دیکھ سکتی ہوں، لیکن وہ لوگ جو کسی کلاس میں نہیں ہیں اور وہ جسٹ یہ والی لائیو کلاس لیتے ہیں، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ کامنٹ باکس جو ہوتا ہے نا اس میں وہ پوسٹ کر دیں، تو وہاں پہ بھی میں دیکھ لوں گی کہ آپ لوگوں کے کتنے نمبر آئے ہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے آنیسٹلی، میں نے جیسے دورہ قرآن میں کیا تھا تو اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ او مائی گاڈ میرے اتنے نمبر آ گئے، اور ٹیسٹ میں نے اس دفعہ خود ہی تیار کیا ہے، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آئے گی اور مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ واپس ہم جاتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ لائف میں، اب ذرا یاد کرے اس زمانے کو، تو ایک دم سے اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اچھا میں ٹیسٹ دے رہی ہوں۔ تو یوزلی جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ بچوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کھولو، اس کو بتاؤ میں نے کیسے کرنا ہے، اور پھر وہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھا بیٹا میں پاس ہو گئی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ وہ ٹیسٹ کر کے، جن کے کوئی ٹیچرز نہیں ہیں، اسائن نہیں ہوئے، وہ اس میں کامنٹ باکس میں ڈال دیں تاکہ میں چیک کر لوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے جناب شروع کرتے ہیں اپنی کلاس حدیث سے۔ آج کی حدیث بھی بہت پیاری ہے ہمیشہ کی طرح، کیونکہ دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی لالچی ہوتا ہے اس معاملے میں کہ ہمیں کسی طرح سے کوئی ایسی بات پتہ چل جائے کہ دعا قبولیت کس وقت ہوتی ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی دعا اٹکی ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے کہ ہائے یہ کب پوری ہوگی، تو پھر وہ تسلیاں بھی اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اتنا اجر ملے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر دعا قبول کر لیں گے، لیکن دل کا کیا کرے، دل اسی دعا پہ اٹکا ہوتا ہے نا۔ تو پھر اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ وقت قبولیت کا ہے، تو پھر بندہ اسی وقت اٹھ جاتا ہے یا کرتا ہے، یوزلی تو ہر ایوری ڈے، جیسے تہجد کی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں، لیکن ہر کوئی تہجد میں نہیں اٹھتا ہے نا، تو اس لیے پھر ہمیں تھوڑا سا اس سے آسانی والی چیز دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ ہاں جو تہجد میں اٹھتے ہیں وہ یہ والے وقت کو بھی کیش کر سکتے ہیں، تو یہ جمعے کے دن کے بارے میں ہے، آپ غور سے سنیے گا اور پھر اس کو سمجھ کے اس ٹائم پہ آپ نے دعا کرنی ہے، تو کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو حق و سچ ہے، تو انشاءاللہ جو ہماری رکی ہوئی دعائیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی پورا کریں گے۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے 1046۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، دیکھیں حضرت ابو ہریرہ جو تھے یہ کعب بن احبار جو تھے ان کو ملتے ہیں طور پہ، کوہ طور پہ۔ اب اس وقت تک جو کعب بن احبار تھے نا وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے،
تو अब देखिए इनकी गुफ्तगू क्या होती थी जब भी मिलते, आखिर दोनों थे आपस में मिले हैं, तो क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने जो बयान किया कि उनको बता रहे थे काब बिन अहबार को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, इसी दिन उनको ज़मीन पे उतारा गया था और इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई थी और इसी दिन उनकी वफ़ात भी हुई थी और इसी दिन क़यामत भी होगी। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी उसको किया कि जुम्मे के दिन सुबह से तमाम जानवर जो हैं वो क़यामत के डर से कान लगाए हुए होते हैं हत्ता कि सूरज तुलू हो जाता है। तो इससे मतलब पता है, ये भी लगता है थोड़ा सा कि क़यामत सुबह के टाइम ही आनी है, क्योंकि सूरज तुलू हो जाता है तो तब तक वो देखते सिवाय इंसानों जिन्नात के, उनको वो आवाज़ का डर होता है कि वो वक्त तो नहीं आ जाएगा। अच्छा, फिर अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि काब बिन अहबार से कि उसमें एक घड़ी, उस जुम्मे में एक घड़ी ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान बंदा उसको पाले जबकि वो नमाज पढ़ रहा हो, अब अंडरलाइन कीजिएगा, नमाज पढ़ रहा हो, नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह करीम से अपनी ज़रूरत का सवाल कर रहा हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ज़रूर अता कर देते हैं। ठीक है, तो काब बिन अहबार ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये साल में एक घड़ी ऐसी आती है। अब फिर कहते हैं कि उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए तौरा खोली और उसको पढ़ना शुरू किया, जहाँ पे ये लिखा होगा ना, क्योंकि वो तौरा के आलम भी थे, वो यहूदी थे। तो उन्होंने जैसे पढ़ा तो उसके बाद कहा कि नहीं नहीं अबू हुरैरा, आप ठीक कहते हैं कि हर जुमे को वो घड़ी है। अच्छा, अब हज़रत अबू हुरैरा जो थे वो उनको मिलने के बाद, अच्छा काब बिन अहबार जो थे ना, ये अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह को नहीं मिले थे और ये मुसलमान हुए थे हज़रत उमर के ज़माने में। ठीक है, तो उससे पहले मुसलमान नहीं थे। तो अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु जो थे, ये जब वापस आए, आके ये मिलते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह अन्हु को। तो उनको मिलने के बाद उन्होंने काब बिन अहबार की सारी बात उनको बताई कि इस तरह से मैं उनको मिला था और मैंने उनको बताया, तो उन्होंने भी कहा इसका मतलब है कि तौरा में भी जुमे के दिन की फजीलत लिखी हुई है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि अबू हुरैरा, तुम्हें पता है कि मुझे उस घड़ी का पता है, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। तो अबू हुरैरा बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे भी बताइए। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए कि हदीस जो है वो अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से बेशुमार हदीस है, क्योंकि उनका काम ही ये होता था ना, सारा वक्त वो रसूलुल्लाह के साथ रहते थे, उनको भी इस बात का नहीं पता था। तो इससे पता चलता है जब हम कभी कोई ऐसी बात होती है ना, तो दिल में ये नहीं लिया करें कि अच्छा इतने बड़े सहाबी थे, इनको क्या इस बात का नहीं पता था, क्योंकि सारा वक्त तो नहीं वो साथ होते थे ना। डिफरेंट तरह से अगर उन्होंने अब्दुल्ला बिन सलाम से ये बात की तो ज़रूरी नहीं कि उस वक़्त अबू हुरैरा उनके पास होते। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है, तो उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने फरमाया कि ये जुम्मे के दिन आखिरी घड़ी होती है, जुम्मे के दिन आखिरी घड़ी होती है। अबू हुरैरा परेशान हुए, उन्होंने कहा कि ये आखिरी घड़ी कैसे हो सकती है, जबकि रसूलुल्लाह ने तो ये फरमाया था कि बंदा, मुसलमान बंदा उसे पाएगा जब वो नमाज की हालत में होगा, और आखिरी घड़ी जो है वो तो असर के बाद सजदा करना तो मना है, तो मगरिब से पहले तो हम आखिरी मतलब नमाज की हालत में तो होते नहीं है, तो उस वक़्त तो जैसे सजदा नहीं है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था कि जब भी मुसलमान नमाज के इंतज़ार में होता है तो वो नमाज की हालत में होता है जब तक वो नमाज अदा नहीं कर सकता। गौर कीजिए इस बात को कि क्योंकि मगरिब की जो नमाज है ना, उसका टाइम बहुत कम होता था, तो सहाबा यूजुअली पहले आके बैठ जाते थे और वो फिर इंतज़ार में होते थे नमाज के। तो वो वक्त जो होता है ना, जिसमें हम इंतज़ार करते हैं, उसमें हम नमाज की हालत में होते हैं। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि उस वक़्त दुआ कबूल होती है। अल्लाह अकबर। तो अब हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा था ऐसे। तो उन्होंने कहा कि फिर यही वो घड़ी है। अच्छा, एक और हदीस में भी आता है
کہ جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یوزلی آدمی جاتے ہیں نا، تو پاکستان میں تو عورتیں جمعے کے لیے اتنا نہیں جاتی ہیں، یہاں پہ تو الحمدللہ علیحدہ سے انتظام ہوتا ہے، عورتیں جاتی ہیں، لیکن سب نہیں جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر کے آدمی جیسے جاتے ہیں تو آپ پلیز ان کو میک شور کیجیے گا، کیونکہ باپ کی دعا تو ویسے ہی عرش پہ پہنچ جاتی ہے نا جب وہ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو ان کو آپ یاد کروائیے گا کہ جب خطبہ ہوتا ہے نا، کیونکہ خطبہ 2 رکعت نماز فرض جو ظہر کے ہوتے ہیں اس کو کفایت کرتا ہے، کیونکہ جمعے میں تو ہم 2 فرض پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت جس وقت خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، تو یہ 2 وقت میں بھولنا نہیں ہے، انشاءاللہ جب جمعہ آئے گا تو ان دونوں وقت میں آدمی اگر مسجد میں ہے، اگر عورتیں ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کر سکتی ہیں، ماں باپ کا، بچوں کا، جس چیز کا بھی آپ صدقہ نکال دیا کریں، کیونکہ ایوری ڈے آسمان سے ہمارے لیے جو رحمتیں ہیں وہ بھی نازل ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے جو بلائیں ہیں نا وہ بھی نازل ہوتی ہیں، تو اگر ہم صبح صبح صدقہ دے دینا، ہم چلاک بڑے ہیں، ہمیں بھی ساری ہم وہ آسان والے راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو صبح صبح جب ہم صدقہ دے دیتے ہیں نا تو وہ اس کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں، وہ آگے وہ جو تکلیفیں آنی ہوتی ہیں نا وہ آتی ہی نہیں ہے، اسی لیے صبح کی دعائیں جو ہیں، صبح شام کی دعائیں جو ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور اعوذ بکلمات اللہ والی جو ہے، تو وہ مجھے تو آنیسٹلی یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم دوائی کھاتے ہیں نا تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل 7 گھنٹے کے بعد ٹالانول ہی کھا لیا، جو بھی ہمیں ڈسپرین کھاتے ہیں، تو 7-8 گھنٹے کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم کو دوبارہ لینی پڑتی ہے، تو یہ صبح شام کی دعائیں بھی نا اسی گولی کی طرح ہے کہ آپ نے صبح پڑھی اور مغرب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت میں فرشتوں کو بھیج دیا، اور جیسے آپ نے مغرب میں پڑھی تو صبح تک آپ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، آیت الکرسی بھی اسی طرح سے ہے نا، تو یہ چیزیں تھوڑی سی اگر ہمیں عادت ہوتی ہے کرنے کی تو پھر ایک تسلی سی ہوتی ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سنبھال لیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور نمبر 3 بتایا کہ آدمی کی رات کی نماز، مطلب تہجد میں جب اٹھتا ہے نا تو وہ اس کی نیکی کا ایک دروازہ ہے، اور پھر رسول اللہ نے یہ آیات تلاوت کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، بہت پیاری آیا ہے، سورہ سجدہ کی ہے، پڑھا کرے اس کو، کہ جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں نا ان کی پشتیں بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، مطلب وہ اٹھ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی امید سے پکارتے ہیں، کبھی خوف سے پکارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بہت پیاری وہ آیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اچھا جی، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں دین کی 4 چیزیں بولی، دین کی چوٹی، دین کی کوہان، دین کا ستون اور دین کی بلندی نام بتاؤں؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاد ہے، کہ اللہ کی راہ میں نکلنا، دیکھیں وہ جی آخری اس لیے کہ دیکھیں اور کچھ بچتا نہیں ہے نا، بندہ اپنی جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے حاضر کر دیتا ہے کہ یا پاک پروردگار میری جان بھی حاضر ہے، تو بات تو پھر وہی کہتے ہیں نا کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ پھر بھی بندے کا حق ادا نہیں ہوتا، تو یہ رسول اللہ نے کہا کہ چوٹی ہے۔ اب دیکھیں اتنی چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد تہجد آ گئی، زکوٰۃ، صدقہ آ گیا، نفلی روزے آ گئے، پھر جہاد آ گیا، یہ ساری چیزوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے؟ اب انڈر لائن کریں، غور کریں اور لکھ لیں اس بات کو، تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس کو روک کر رکھنا، اس کو روک کر رکھنا۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو باتیں ہم کرتے ہیں اس پر بھی ہماری کیا پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تیری ماں تجھے روئے، جیسے پیار سے نہیں کہتے کہ تیرا بیڑا ترے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کو کہا کہ لوگوں کو جہنم کی آگ میں چہروں کے بل گھسیٹنے والی ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصلوں کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یاد ہے نا کہ وہ اپنی زبان دانتوں میں یوں
ऐसे करके ना दबाते थे और कहते थे कि अगर ये ठीक हो गई ना तो सारा दिन ठीक हो गया। तो ये हदीस भी पढ़ के एहसास होता है कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम बात कर रहे होते हैं तो हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इस पूरी हदीस के बाद आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ये होता है कि मेरी अमल में अब ये कैसे ढले, मैं कैसे अपने आप को जानूं कि कहीं ऐसे लोगों में मैं तो शामिल नहीं हूं, नाउजुबिल्ला। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ये लगता है कि मैं कभी ऐसी बात करती हूँ कि देखा मैंने ऐसा करारा जवाब दिया कि उसको पता लग गया, या फिर मैं कभी ऐसे कहती हूँ कि उसको मैंने उसकी औकात याद करा दी, या फिर कभी मैं ऐसे कहती हूँ कि जो मेरे जानने वाले बंदे हैं जिनको जिनको जिनसे मैं इम्प्रेस हूँ उनकी तो मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, अगर वो मेरा मजाक भी उड़ा ले, अगर वो मुझे कुछ कह भी दे तो तब भी मैं इग्नोर करूँ और मैं हंस हंस के कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसको मैं सोचूं कि ये मेरे से ज़रा नीचे है और इसकी जरूरत के मेरे आगे से जवाब दे, उसको तो मैं बेइज्जती करके रख के आ जाऊँ। तो ऐसी वाली सारी चीज़ें अपनी याद रखिएगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजालुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। तो ये दुआ भी साथ साथ करनी है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करेंगे कि हम ज़ुबान से बोलते हुए 1000 बार सोचें कि हम क्या बात कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो आज इंशाल्लाह जी हम सूरत तारिक का आगाज़ करेंगे और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। ये आयात इसमें 17 है और उसमें एक रुकू है और ये मक्की दौर की सूरा है और अगेन ये उसी दौर की सूरा है जिसमें मुसलमानों के ऊपर जितने भी मुट्ठी भर तो अभी मुसलमान थे उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे थे और किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला उनको तसल्लियाँ देते हैं, किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला उनको दुनिया की हकीकत बताते हैं कि जिस दुनिया में तुम आजमाइश में डाले जा रहे हो या तुम पे मुसीबत है तो फिर उसको तुम्हें अजर उसके कितने मिलेंगे और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे देखते हैं। बहुत प्यारे इसके अंदर सबक है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ वत्तारिक, आसमान की कसम और रात को आने वाले की कसम। अब इस सूरा का आगाज़ भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने दोबारा से आप देखें कसम से शुरू किया है। पहले भी हमने ये देखा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो पिछली सूरत थी कि क्या कसम खाई थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि कसम है बुर्ज वाले आसमानों की, कि वो क्या बताया था कि आसमान की हिफाजत कैसे की जाती है। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो सबसे बड़ी अल्लाह की मखलूक है बेसिकली आसमान और ज़मीन, क्योंकि हमें तो वही नज़र आती है ना, हमारी आंख से हम देखते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पर भी आसमान की कसम खाई और तारिक जो रात को आने वाला है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद ही बता दिया कि वमा अदराका मा तारिक, अरे इंसान तुझे क्या पता कि ये रात को आने वाली क्या चीज़ है। अन-नज्म साकिब, कि ये सितारा है जो चमकता हुआ सितारा है। हमने पढ़ा था पिछली सूरा में भी, उसी को आप फिर से याद करें कि नज्म साकिब जो था वो शूटिंग स्टार के बारे में, कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं कि मेरे कायनात की हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला की हिफाजत के अंदर है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जैसे आसमान में ऐसे शहाब साकिब रखे हैं, और जो कि हमने पढ़ा था ना कि जो जाते थे जिन्नात जाते थे, जब उन्होंने देखा कि वहाँ से खबरें लेने के लिए कि ये तो सिक्योरिटी टाइट है, ये सिक्योरिटी सिस्टम की बात हो रही है, और अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी सिक्योरिटी सिस्टम की कसम खा के बता रहे हैं। आगे जवाब कसम आएगा तो फिर इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करते हैं कि आसमान पे जो ये सितारे हैं इनका काम ही ये था कि ये एक तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें सूरत मुल्क में हमने पढ़ा था वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह वजअलनाहु रुजुमन लिश्शयातीन वअतदना लहुम अज़ाबस सईर। तो वो सारी आयत में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया था ना कि आसमानी दुनिया पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने सजाने के लिए सितारे, खूबसूरत सितारे पैदा किए, और आगे फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये भी बताया कि किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। हर चीज़ जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस मकसद के लिए पैदा की, कोई चीज़ मकसद के बगैर नहीं है, और जहाँ तक उनका मकसद है वो उस तरह से अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला जब ये हमें कहते हैं, फरमाते हैं कि कायनात को देखो, तुम्हें अगर तुम्हारे पास कोई हदायत का पैगाम नहीं आया ना, तब भी तुम अगर कायनात को देखोगे तो तुम्हें अल्लाह सुब्हाना ताला मिल जाएंगे, अल्लाह की पहचान मिल जाएगी। तुम अपने अनफुस, तुम अपनी ज़ात में देखोगे तो तुम्हें अल्लाह सुब्हाना ताला की पहचान मिल जाएगी, क्योंकि पूरी कायनात में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर चीज़ को, एक हमारे नफ्स के बगैर अलावा
ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے نا وہ وہی کام کر رہی ہے. ہمارا دل ہے وہ دھڑکنے کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ جسے بلڈ کو سرکولیٹ کرتے ہیں وہ وہی کام کر رہا ہے. ہماری کڈنیز وہی کام کر رہی ہے، ہماری زبان اسی طرح سے بول رہی ہے، ہماری آنکھ ویسے ہی دیکھ رہی ہے، ہمارا کان ویسے ہی سن رہا ہے. جس مقصد کے لیے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ وہی مقصد اپنا پورا کر رہا ہے. آسمان میں دیکھیے اتنے بڑے ستارے سیارے ملکی ویز ہم دیکھتے ہیں، ہم کہکشاں دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پہ ہر چیز، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایسی زمین پہ آ کے گر جائے، کیونکہ ان کو حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ان کو ہدایت ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ راستہ دکھانا نا. وہ کون سے راستے پہ جاتا ہے، وہ کون سے راستے سے واپس آتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوا ہے اور وہ اسی پر عمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار جو یہاں پہ بتاتے ہیں نا، ہم جب بھی قرآن کھولتے ہیں کہ اے انسان صرف ایک تیری ذات، ایک انسان اور جنات، دو ایسے لوگ ہیں، دو ایسی مخلوق ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں اور اسی پر جنت و دوزخ ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اتنی بڑی بڑی مخلوق کی قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ وہ کیسے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور تم اپنا حال دیکھو کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر بھی تمہاری دیدہ دلیری کہ تم پھر ویسے کام کرتے ہو. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اچھا نجم الثاقب جو ہے نا، ثاقب عرب میں جو پرندہ بہت اونچا جاتا تھا نا اس کو بھی وہ ثاقب کہتے تھے. اور ثاقب کا ایک ہوتا ہے یہ ستارہ جو ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہیں ان کے اندر گھس کے اس کو پھاڑنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اندھیرے سے پھاڑ کے روشنی جیسے نظر آتی ہے، تو اس طرح سے بھی اس کا میننگ آتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ جو ساری قسم کے بعد جو جواب قسم ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کل نفس، کہ نہیں ہر نفس پر لما علیہا حافظ، مگر اس پر ایک حافظ مقرر ہے. ہر نفس پر، ہر جان پر ایک حافظ مقرر ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ ایسی آیا پڑھ کے نا کبھی ایک دم سے نا اپنی پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ میرے اوپر تو حفاظت کے فرشتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر علماء نے اس کی دو طرح سے تفسیر کیا. ایک تو نمبر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود حافظ ہیں. سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، کہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے. جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، اب باقی کائنات کی تو میں نے آپ کو بات بتا دی، اب اپنی ذات سے ہم بات کریں نا، کہ اگر انسان کو پیدا کیا تو اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا میں جینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا بندوبست بھی کیا. زمین بنائی، آسمان بنایا، بارش نازل کی، پھل پودے اگائے، فصلیں پیدا کی اس کے کھانے کے لیے. اس کے بعد اب دیکھیں سورج کو کیسے فصلیں پکنے کے لیے اس کو حرارت دی. چاند کو دیکھیں کہ کیسے ان پھلوں کے اندر جو ذائقہ آنا تھا اس کے لیے پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزوں میں آپ دیکھیں جڑی بوٹیاں پیدا کی تاکہ انسان اپنی، جب وہ بیمار ہوتا ہے اپنی دوائیاں بناتا ہے تو کیسے کرتا ہے. ایک ایک چیز اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو اپنی حفاظتوں میں رکھا ہوا ہے. اور اب اس کے علاوہ بھی جو حدیث میں آتا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں. اچھا سب سے پہلے تو ہم قرآن کی ڈیفرنٹ آیات سے لیتے ہیں نا، کہ اب اگر یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہماری حفاظت کرتی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے کئی دفعہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ اس آل دا ٹائم، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے بیسیکلی. تو لیکن قرآن پاک میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ محافظ جو فرشتے ہیں نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سورۃ آل انعام میں کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے. اور اس کے بعد فرمایا اور وہ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. نگرانی میں نے بتایا نا، صبح کے ٹائم پہ بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اگر ہم دعائیں مانگتے ہیں. اور پھر اگر جو بھی وہ کہتے ہیں نا تقدیر کا لکھا ہوا بھی سامنے آ جاتا ہے، یا ہماری اپنی جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی جو نازل ہوتے ہیں، تو یہ فرشتے ہی نازل ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان کے اوپر نگرانی کرنے والے فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. سورۃ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے محافظ اور نگران انسان کے آگے اور پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اب دیکھیں کئی دفعہ ہمیں ایسے نہیں لگتا کہ گرتے گرتے ایسے لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، مطلب منہ کے بال گر رہے تھے، ایسے لگا کہ کسی نے پکڑ کے ایک دم سے کھڑا کر دیا. وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ہمیں بچا لیتے ہیں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں کھڑی ہوئی تھی تو ایسا لگا کسی نے پیچھے سے دھکا دیا، تو سمجھ لیں کہ پیچھے سے دھکا بھی انہوں نے دیا ہے، کوئی غلط کام کیا ہوگا، اللہ معاف کرے. اچھا جی نہیں، میں مذاق کر رہی ہوں. سورہ قاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 17-18 میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کے ہر قول
جو ہم بات کرتے ہیں اور فعل اور جو ہم عمل کرتے ہیں نا، وہ دو فرشتے لے لیتے ہیں، ایک اس کے دائیں طرف اور دوسرا اس کے بائیں طرف بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جو بات بھی کرتا ہے اس کا محافظ فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ سورۃ الانفطار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کہ بے شک تم پر حفاظت کرنے والے مقرر ہیں کرامن کاتبین۔ اور یہ جو کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے جو ہے نا معزز فرشتے، اتنے معزز فرشتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے معزز فرشتے ہم جیسے انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جو ہر وقت لکھتے رہتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کاموں کے لکھنے والا فرشتہ جو ہے نا وہ انسان کی دائیں طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دائیں طرف والا فرشتہ جو ہوتا ہے وہ بائیں طرف والے پہ جو برے عمل لکھتا ہے نا اس پہ حاکم ہوتا ہے، اس کو اس کا امیر ہوتا ہے جیسے۔ تو جب بندہ نیک کام کرتا ہے نا تو وہ دائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے، لیکن جب وہ برا کام کرتا ہے نا تو دائیں طرف والا فرشتہ برے والے کو روک لیتا ہے، کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جا، شاید کہ یہ بندہ جو ہے وہ کوئی اللہ سے توبہ کر لے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر لے تو اس کی پھر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ایسے پتہ چلتا ہے ان چیزوں سے۔ اچھا جی، اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کو مت لکھو۔ جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ ابھی دل کے اندر ہے نا، ارادہ کرے تو اس کو مت لکھو، اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو ایک برائی لکھنا، اور اگر وہ نیک کام کا ارادہ کرے تو اس سے نہ لکھنا کہ نہیں سوری، اور اگر وہ نیک کام کا ارادہ کرے اور اسے نہ کرے، ابھی ارادہ کیا اور کیا کوئی نہیں ہے، نہ کرے تو ایک نیکی لکھ لینا، اور جب وہ نیک کام کرے تو اس کی 10 نیکیاں لکھ لینا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ جو ہے نا یہ خوب جانتا ہے کہ برا کام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ برائی کرے تو ایک برائی لکھنا، اور اگر یہ ترک کر دے، اگر یہ چھوڑ دے، ارادہ کرے تو اگر کر لے تو ایک لکھ لینا، لیکن اگر وہ چھوڑ دے اس برائی کو تو ایک نیکی لکھ لینا۔ اللہ اکبر! کیونکہ اس نے اس برائی کو میرے خوف کی وجہ سے ترک کیا ہے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں نا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اسلام میں نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی برائی ایک لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ تو بہت پیاری حدیث ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ایک تھوڑا گلٹ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہم عبادت نہیں کر پاتے، اور سم ٹائم تو ایسے ہوتا ہے کہ کیونکہ دوائیاں کھائی ہوتی ہیں، نیند کی دوائی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، بندے سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، اور کئی دفعہ جو تہجد پڑھتے ہیں ان کی تہجد رہ جاتی ہے، جو درد کی وجہ سے وہ اس طرح سے تسبیحات بھی نہیں ہو پاتی ہیں، تو ان سب کے لیے خوشخبری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کو کوئی بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے وہ نیک عمل جو وہ اپنی صحت کے زمانے میں کرتا تھا وہ سب لکھتے جاؤ جب تک کہ وہ میرا بندہ اس بیماری کی قید میں ہے۔ اللہ اکبر! تو جو وہ صحت کے زمانے میں عمل کرتا تھا نا، وہ بیماری کے زمانے میں اگر نہیں کر سکتا تو اسی طرح سے اس کے وہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ تو نیکی کر کے بھول جاتا ہے، لیکن وہ نیکی قیامت تک، یہ صدقہ جاریہ کی بات ہے، قیامت تک وہ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور بندہ قیامت کے دن اپنے وہ نیکیوں کو دیکھے گا نا کہ یہ کیا، میں نے تو یہ اتنے بڑے کام نہیں کیے، تو یہ وہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ جو اس نے نیک کام کیے تھے، جو اس نے خود عمل کیا اور دوسروں کو اس کا بتایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نیکی کو لکھتے جائیں گے، اور قیامت کے دن وہ احد کے پہاڑ جتنی بڑی نیکیاں ہوں گی۔ اور اسی طرح سے وہ بندہ جس نے کوئی برے کام کیے اور اس کو دیکھ کے کسی دوسرے نے اس کو کاپی کیا اور برے کام کیے یا برا عمل کیا یا کچھ بھی آپ سمجھ لیں، تو ایسے بندہ بھی قیامت کے دن اللہ اکبر وہ دیکھے گا کہ اتنی بڑی بڑی برائیاں اس کے سامنے آئیں گی کہ وہ گھبرا جائے گا کہ میں نے تو ایسے کام نہیں کیے ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ وہ بتائیں گے کہ یہ وہ کام تھا جو تیرے پیچھے چلتا 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 قیامت تک پہنچ گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے۔ اور اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فرشتے انسان کو کس چیز سے حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! قتادہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے عمل، تمہارا رزق
اور تمہاری موت اور حیات کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب تمہاری زندگی پوری ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اے آدم وہ تمہاری روح قبض کر کے تمہارے رب کے پاس لے جاتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ فرشتے انسان کی ہر بات کی حفاظت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بیماری کی حالت میں جو کراہتا ہے نا، جیسے ہائے ہائے کرنا، وہ تک بھی لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کلبی نے فرمایا کہ یہ فرشتے انسان کی قبر تک پہنچنے تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری باتیں ہیں نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حفاظت کا نظام ہے نا کائنات میں، پوری کائنات میں، ہمارے اندر، ہمارے باہر، ہمارے ہر طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ایک آنکھ پہ بھی کہتے ہیں 7 فرشتے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، دیکھیں اگر سوری، اگر انسان، ہمیں تو نہیں پتا نا مخلوق باہر کیسی ہے، جنات ہیں، اس کے علاوہ اتنی مخلوق ہے، انسان باہر جائے نا تو علماء کہتے ہیں کہ اگر مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ انسان کی بوٹیاں نوچ کے کھا جائیں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو حفاظتوں میں رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جرمس ہے، کس طرح سے اتنے انسان کے اندر اتنے جرمس ہے، کہتے ہیں کہ پوری جتنی اس دنیا میں انسان ہے نا ان کی کاؤنٹ کرو نا تو اس سے زیادہ جرمس ہمارے اندر ہے۔ اگر آپ سورج میں کی روشنی میں کبھی دیکھو نا تو کس طرح سے آپ کو چھوٹے 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 پارٹیکلز نظر آتے ہیں، ہر جگہ پہ جرمس ہیں، کیسے ہم بچ جاتے ہیں، کبھی بیمار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ وائرس لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن سارا وقت تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں نا جب، تو اس وقت بھی حفاظت کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو بچوں کو کیا کہتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اب اس بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے، رات کو سوتے وقت ہم پڑھتے، سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، بستر پہ جا کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، صبح شام کی دعائیں کیا ہیں، یہ ساری، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینا ہے۔ جب